بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران امجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ایک اعلیٰ سطحی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کی تصاویر جاری کی گئی ہیں، اور ان تصاویر کے اندر آرمی چیف اور عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے اور جس طرح کا انداز ہے وہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ اس ملاقات میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور ان فیصلوں پر آئندہ چند ہفتوں کے دوران عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جو ملک دشمن قوتیں پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے خلاف مسلسل بیانات دے رہی ہیں اور ان کے خلاف اب تک خاموشی دیکھنے میں آ رہی تھی، اب ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب یہ فیصلے ہوتے ہوئے اور ان پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست میں ہم بہت عرصے سے یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت کچھ ایسا کہا جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آج تک ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ سیاستدانوں نے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے ریاست اور قومی سلامتی کے خلاف باتیں کی ہوں۔ یہ پہلی دفعہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی باتیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں جو پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے۔ ایک ایسا بیانیہ سامنے لایا گیا ہے پہلی دفعہ جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کو اور ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور اس حوالے سے ایک حالیہ مثال جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اور مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق کی طرف سے ایک ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان سامنے آنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے دشمن بھارت میں انتہائی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، شادیانہ بچائے جا رہے ہیں، بھارتی میڈیا اس کو ڈھول پیٹ رہا ہے اس کا بار بار۔ اس بیان میں ایاز صادق نے بتایا کہ جب ابھینندن کا جہاز گرایا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، تو پاکستان کی ایک اعلیٰ سطح میٹنگ ہوئی تھی جو اس کے اندر ایاز صادق کو بھی بریفنگ دی گئی تھی، اور اس بریفنگ میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میرے پاس شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ بھاگتے ہوئے آئے، ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم جو ہیں وہ ابھینندن کو فوراً رہا کرنا پڑے گا ورنہ بھارت جو ہے وہ رات 9 بجے تک حملہ کر دے گا پاکستان کے اندر۔ مطلب یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بہت خوفزدہ تھے، پاکستان بہت ڈرا ہوا تھا اس وقت، اور پاکستان کو خطرہ تھا کہ کہیں بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ نہ کر دے۔ یہ کیسا بیان ہے جی؟ یہ کس کا بیانیہ ہے؟ کیا آپ کو یہ حقیقت پہ مبنی بیان لگتا ہے؟ جی نہیں، یہ انتہائی سوچی سمجھی ایک سازش ہے۔ یہ وہی بیانیہ ہے جو میاں نواز شریف مسلسل پی ڈی ایم تحریک سے ایک قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اسی سازش کا حصہ ہے۔ یہ انہی کے کہنے پہ دیا گیا ایک بھونڈا مذاق ہے، ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ ایاز صادق نے بے شک پاکستان کے مفاد کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور یہ صرف اور صرف چونکہ ان کے اوپر مقدمات ہیں ان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ نواز شریف کی یہ پالیسی ہے کہ چونکہ ان کا ڈیل کا کوئی بہانہ چل نہیں سکا تو اب کسی نہ کسی طرح سے ایسا مزاحمتی راستہ اختیار کیا جائے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو، اس میں ریاست جاتی ہے جائے، ملک جاتا ہے جائے، کسی فوج کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی بیوقوفانہ اور احمقانہ بیان ہے۔ پاکستان کی فتح کو، پاکستان کی یادگار جیت کو جس میں پاکستان نے بھارت کے اندر گھس کر بھارتی اہداف کو نشانہ بنایا، پاکستان کے طیارے دن کی روشنی میں ان کے ایک بزدلانہ حملے کے جواب میں دن کی روشنی میں بھارت میں گئے، ان کے 2 طیاروں کو مار گرایا، ان کے پائلٹ کو گرفتار کیا اور ان کے ان ٹارگٹس کو ہٹ کیا جہاں پہ ان کی بہت اعلیٰ فوجی قیادت موجود تھی، اور پاکستان نے پیغام دیا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا، خود بھارتی میڈیا نے اس کو اکنالج کیا۔ بھارت کی سرکار یعنی ان کے وزیر اعظم مودی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ نہ ہوتا جو ہوا۔ اس سارے حقائق، ان سب حقائق کے باوجود ایاز صادق کا اس طرح کا شرمناک بیان، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، آپ ایک سازش کا حصہ ہیں، آپ وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ کو نہ ملک کا احساس ہے، نہ ملکی مفاد کا احساس ہے، نہ اداروں کا کوئی خیال ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، پاکستان فوج کی جو دنیا میں ڈگنیٹی ہے، اس کو نقصان پہنچے کسی طرح سے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کو قبول نہیں ہے، پاکستان کے محب وطن لوگوں کو قطعاً قبول نہیں ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے آوازیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں،
اور وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اندر کی بات یہ بتانے جا رہا ہوں، اگلے 2 ہفتے کے دوران، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، اگلے 2 ہفتے کے دوران آپ واضح طور پہ مسلم لیگ نون کے دڑے ہوتے ہوئے دیکھیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جس بیانیے پہ ہے جی، اس بیانیے کے ساتھ اب مسلم لیگ نون کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ نہیں کھڑے ہوئے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں کافی سارے فیصلے کیے گئے ہیں. یہ فیصلہ کیا گیا ہے جی کہ اگرچہ اپوزیشن جماعتیں کافی عرصے سے جو ہیں وہ اس عجیب سے بیانیے کو سامنے لے کے آئی ہیں اور ملک دشمن بیان جاری کر رہی ہیں، قومی سلامتی کے خلاف بیان دے رہی ہیں، اور اس پر ابھی تک اداروں کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل سامنے نہیں آیا. انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی اس پر ایکشن لیا جائے گا اور سخت ایکشن لیا جائے گا. یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا، اس کی حمایت جاری رکھی جائے گی، اور کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. نہ ان کو NRO دیا جائے گا، نہ ان کے مقدمات ختم ہوں گے، نہ جو یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پریشرائز کر کے کوئی نہ کوئی ڈیل کر لی جائے، وہ نہیں ہونے جا رہی. اور بلکہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 ہفتے کے دوران مسلم لیگ نون میں کافی بڑے بڑے شگاف پڑنے جا رہے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جی جو انہوں نے بیان دیا اس کی حقیقت اصل میں کیا ہے. انڈین آرمی کے لیے یہ بہت بڑی شرمندگی ہے کہ ان سے کئی گنا چھوٹی فوج نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو مارا، ان کے پائلٹ کو گرفتار کیا. اب جو معاملہ ہے کہ جی واپس کیوں کیا گیا، دیکھیے پاکستان نے جنیوا کنونشن پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس معاہدے کے روح سے آپ جنگی قیدی کو واپس کرنے کے پابند ہیں. ایک مخصوص مدت کے دوران آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے پریشر میں آ کے اور اس ڈر سے کہ کہیں انڈیا حملہ نہ کر دے واپس کیا تھا، تو میں اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھارت نے پاکستان کے اندر نام نہاد سرجیکل سٹرائک کی تو اس کے بعد پاکستان کو ایک امریکی جرنیل کا فون آیا تھا پاکستانی حکام کو، اور اس نے کہا تھا کہ جی بھارت نے تو حملہ کر دیا، اب آپ اس کا جواب نہ دیجئے ورنہ جنگ بہت بڑھ جائے گی اور پھر اس کو روکنا ممکن نہیں رہے گا. اس کے جواب میں اس وقت جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جو تھے جنرل زبیر، انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ بھارت اس طرح کا ڈرامہ کرے گا، اور ہم ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار تھے، اور اب اس کے بعد ہم نے آپ کو بار بار اس بارے میں آگاہ کیا، آپ نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا. اب جب کہ بھارت حملہ کر چکا ہے تو ہم اس کا لازمی جواب دیں گے. اگر پاکستان کو کسی قسم کا خوف ہوتا، پاکستان نے بزدلی کا مظاہرہ کرنا ہوتا، تو پاکستان کبھی اس طرح کا جواب نہ دیتا. پاکستان نے پوری دنیا کو بتا کے اعلان کر کے بھارت کے اس بزدلانہ حملے کا جواب دیا. بھارت کی حدود میں گھس کے، بھارت کے اندر گھس کے ان کو نشانہ بنایا، ان کو مارا، ان کے 2 پیارے مار گرائے. پاکستان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا. اس کے بعد ایک اور اس کی تفصیل بتاتا چلوں کہ اس کے بعد بھارت نے اس شرمندگی کی وجہ سے، یہ تو بیان بھارتی وزیر اعظم کا ریکارڈ پہ ہے کہ اگر رافیل ہوتے تو اس طرح نہ ہوتا. بھارتی میڈیا کا وویلا، بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کا یہ بیان کہ ہم اور کشیدگی نہیں چاہتے، یہ سب پوری دنیا کے سامنے ہے. یہ ہماری جیت دنیا نے ساری دیکھی، نوٹ کی. اور اس کے بعد کی ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد بھارت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو میزائلوں سے حملے کا نشانہ بنایا جائے، اور تقریباً 3 ٹارگٹس کو، 6 کا نام آیا پہلے، اس کے بعد 3 ٹارگٹس کو ڈیفائن کیا گیا کہ پاکستان کے اندر ان 3 ٹارگٹس پہ حملہ کر دیا جائے. یہ پاکستان کی ISI نے اس کو فوری طور پہ اس سارے ان کے جو پلان تھا اس کو پاکستان کی ISI نے اس کا پتہ چلایا، اور پھر اسی وقت ہاٹ لائن پہ بھارت کی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ یہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ 3 ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان آپ کے 9 ٹارگٹس کو ہٹ کرے گا، اور وہ یہ ٹارگٹس ہوں گے. یہ ساری تفصیل ان کو بتا دی گئی تھی، اور اس کے بعد بھارت کو اپنا یہ حملہ روکنا پڑا تھا. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد بھارت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کمزور پہلو، جو ان کے خیال میں کمزور پہلو تھا، وہ نہیں جانتے کہ پاکستان کی بحریہ کہاں پہ ہے، اس نے کتنی ترقی کر لی ہے.
بھارت نے ایک آبدوز بھیجی جس پر اس کو بڑا ناز تھا کہ یہ آبدوز ہم نے فرانس سے لی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم پانیوں کے اندر سے جا کے پاکستان کی بحریہ کو نشانہ بنا لیں گے. جو کراچی کے سمندروں میں آ کے انہوں نے یہ کوشش کی، لیکن پاکستان نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا، اس آبدوز کو، اس کی تصاویر بنا لی، اور پاکستان نے پوری اس پوزیشن میں تھا کہ اس کو ان کی اس آبدوز کو تباہ کر دیتا، لیکن پاکستان نے ان کو پیغام دے کے اور ان کو بتا کے اس کو نشانہ نہیں بنایا تھا. پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو جواب دے دیا ہے وہ کافی ہے اور دشمن کو بھگانا ہی کافی ہے. اس وقت پاکستان نے کسی طرح سے بھی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور پاکستان نے بھارت کو ایک ایسا سبق سکھایا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. لیکن اس طرح کے بیانات سے پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے ملک دشمنوں کا بیانیہ آگے لے کے جایا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے.